قابیل نے پوچھا میرے بھائی کو اگر ہمیشہ کے لیے میں راستے سے ہٹانا چاہوں تو کیا کرنا ہے؟ تو ابلیس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر کے دکھایا، کہا کہ اس طرح پتھر اٹھاؤ اور اس کے سر پر مار دو۔ تو حابیل ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے بھی خبر نہیں تھی کہ بھائی اپنی موت کا سبب بنتا ہے۔ تو قابیل جو چھوٹا بھائی تھا، لڑکی کے عشق میں جو پاگل تھا، پتھر اٹھایا اور لے جا کر اپنے بڑے بھائی کے سر پر پیچھے سے دے مارا۔ جیسی مارا تو وہ سر پھٹ گیا اور بڑے بھائی کا اسی جگہ پر انتقال ہوا۔ دنیا کا پہلا مرڈر ہے، دنیا کی پہلی موت اور دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی۔ کس کے لیے کیا وہ بھی پتہ ہے، عورت کے لیے کیا۔ ہوا یہ کہ قتل کرنے کے بعد اب یہ تک نہیں پتا تھا اس کو کہ کرنا کیا اس لاش کا۔ اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ کوا، دو کوے آسمان سے اڑتے ہوئے آئے، ایک کوا دوسرے کوے کو ٹھونک مارتا تھا، لڑائی دونوں کی چل رہی، دونوں کووں کی لڑائی چل رہی۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اس میں لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو اتنا مارا کہ زمین پر گر گیا، ایک کوا مر گیا، دوسرا کوا بیٹھا تھا۔ ایک زندہ کوا ہے اور ایک مردہ کوا ہے، کوے بھی دونوں بھائی ہی ہوں گے، اور کیا پتہ وہ بھی کسی لڑکی کے لیے لڑ رہے ہوں، لیکن یہ تو تفسیر میں نہیں ہے، کیوں لڑ رہے تھے یہ تو نہیں معلوم۔ لڑے اور مارا بھی ایک کوے نے اور مر گیا دوسرا کوا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پہلے کوے نے اپنے پیروں سے زمین کھودنا شروع کیا، کچھ زمین کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں دھکیل دیا اور پھر پیروں سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیا۔ تو قابیل وہ کووں کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد اسے یہ پتا چلا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کو اس طرح زمین میں چھپا دینا چاہیے۔ تو پہلی مرتبہ قابیل نے خود قبر کھودی اور حابیل کو اس کے اندر دفن کر دیا اور اس پر مٹی ڈال دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا ایک عورت کے حصول کے لیے، لیکن بتایا گیا کہ اس قابیل کو بھی وہ عورت نہیں مل سکی۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو شریعت کا حکم عدولی اور پامالی کرنے کے سزا دی گئی اس شخص کو، قابیل کو۔ عورت نہ اس کو ملی نہ اس کو ملی۔ یہ دنیا ایسی ہے جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ہاں یہ شہد دکھتا ہے، ہوتا زہر ہے۔ اب اس کے بعد آیت جو آئی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی عبرت کی آیت۔ رب تعالیٰ فرماتا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہم نے یہ لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا، اللہ فرماتا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا، پورے انسانوں کا قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو بچایا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جس نے ایک قتل کیا اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا۔ اب یہاں سے قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، قتل ہوں گے، ان سب قتل اور مرڈر کا گناہ اس قابیل کو دیا جائے گا جس نے سب سے پہلا قتل دنیا میں کیا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو نہیں ملے گا، سب قابیل پہ جائے گا۔ ہاں یہ سوچ کر کے مرڈر شروع ہو جائے۔ قتل کرنے کا گناہ خود کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اتنا بڑا گناہ اس کو بھی دیا جائے گا جو فرسٹ ٹائم شروع کیا ہے۔ اور اسی قاعدے کے مطابق کوئی بھی برا کام تم شروع کر رہے ہو، یاد رکھو اگر اس کی پیروی کرتے دوسرے لوگ بھی وہ گناہ میں ملوث ہوئے، ان سب کے گناہ کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ڈالا جائے گا۔ ہو سکے تو کوئی نیا کام اچھا شروع کر دو تاکہ اس کی فالو کرتے کرتے لوگ ان کی نیکیاں تم تک آتی رہیں قیامت تک۔ کوئی برا کام تم نے، بہت سارے لوگ فیشن شروع کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا فیشن ہے، ایک نیا فیشن۔ گناہ کو اگر فیشن شروع کیا، نیکی کو فیشن بناؤ۔ اگر اس کی کوئی اقتدا کر لیا تو اس کا ثواب تمہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں، نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لوگ اس کو نقل کرتے رہے۔ جس نے بھی جہاں پر بھی شروع کیا، جب تک پڑھا جاتا رہے گا شروع کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نماز کے بعد سلام شروع کر دیے،
برسوں تک اگر میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ اسی پر نقل کرتے ہوئے سلام پڑھتے رہے تو اس نئے کام کی ابتدا کرنے کا ثواب تو ہے ہی، لیکن جتنے لوگ اس نیک کام پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گناہ کا مسئلہ ہے کہ اگر تم نے نیا کام شروع کیا، پینٹ پھاڑ کر کے پہنو، سطر دکھا کر کے گھومو، کانوں میں بالیاں پہن لو، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو، اور تھوڑی لمبی چوٹی لگا کر کے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، نوجوان، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا فیشن ہے۔ یہ کون سا فیشن ہے کہ نہ مرد نظر آ رہا ہے نہ عورت نظر آ رہا ہے؟ اگر اس طرح کی حرکت کر کے کوئی نیا فیشن سمجھتا ہے گناہ کو، اور اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ شروعات میں اپنی جانب سے کوئی ایسی چیز نہ لاؤ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس پر ایک نفیس بات میں گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا تھا، اس آیت کو یاد رکھیا، جس نے ایک آدمی کا قتل کیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ ایک مقدمہ آیا تھا حضرت علی کی بارگاہ میں۔ ہوا کیا تھا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب جہاں لاش پڑی ہوئی ہے وہاں پر سے فوجی گزر رہے تھے، پولیس اس زمانے کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گزر رہے تھے، لاش پڑی ہوئی ہے، خون میں لت پت ہے۔ اسی وقت اتفاق سے ایک آدمی وہیں جھاڑیوں کے پاس تھا جو چاقو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا۔ فوراً پولیس نے اس کو پکڑ لیا، ایک آدمی کا قتل کیا۔ وہ چلاتا رہا، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے نہیں مارا ہے۔ کہا کون مارا ہے؟ لاش پڑی ہوئی ہے، چاقو تیرے ہاتھ میں، خون تیرے ہاتھ میں لگا ہوا ہے۔ پکڑ کر کے لے کر کے آئے، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور یہی پولیس والوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، جائے واردات پر یہی تھا، قتل کی جگہ پر یہی تھا، اور کوئی نہیں تھا، اور چھری بھی اس کے ہاتھ میں تھی، چاقو اس کے ہاتھ میں تھی، اور لاش تر و تازہ تھی۔ اب اس سے کہا گیا تیرے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہے کہ تو نے قتل نہیں کیا؟ کہا میں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ اس کو صفائی دینے کے لیے موقع دیا گیا، لیکن وہ اپنی صفائی میں کھرا نہیں اترا۔ تو حضرت علی نے فیصلہ فرمایا کہ قتل کی سزا قتل ہے، اسلام میں ایک جان کے بدلے پھر جان دینا پڑے گا، قتل کا قصاص ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس کا بھی قتل ہوگا، اس نے ایک جان کا قتل کیا ہے۔ وہ کھڑا تھا، اب اس کو سزا کے لیے، موت کی سزا کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اتنے ہی میں عدالت میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، کہا امیر المومنین اس شخص کو چھوڑ دیں، وہ بے گناہ ہے، وہ مجرم نہیں ہے۔ کہا کیسے تجھے پتا؟ کہا جو مقتول ہے، جو لاش ہے جو پڑی ہوئی آپ کو ملی ہے، اس کا قاتل میں ہوں، میں نے قتل کیا، میرے سے اس کے معاملات تھے، رنجش تھی، میں نے قتل کیا ہے۔ لیکن میں نے جب دیکھا اس کو کہ یہ بیچارہ ناحق مارا جائے گا تو میرا دل نہیں گیا مجھ سے، میں حاضر ہو گیا، میں اقرار جرم کرتا ہوں، اس کی جان چھوڑ دیجیے۔ تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اس کو پکڑ لیا گیا جو نیا قاتل آیا ہے، اقراری مجرم ہے۔ اب اس کو سزا دی گئی کہ اب اس کو جو ہے قتل کی سزا ہوگی، کہ یہ حقیقت میں یہ مجرم تھا۔ اس وقت مولا حسین اور مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں تھے یا جوانی میں تھے، بارگاہ حیدر کرار میں وہ بھی بیٹھے رہتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے، کہا بابا جان آپ نے فیصلہ پہلے والے کے بھی قتل کا سنایا تھا، دوسرے والے کی بھی قتل کا، اس کی بھی موت کی سزا، اس کو معاف کرنا چاہیے دوسرے والے کو۔ کہا کیسے؟ کہا آپ سزا کس آیت کے تحت سنا رہے ہیں؟ کوئی آیت ہوگی نا قرآن میں، قانون کیا ہے؟ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، ایک جان کو جس نے قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے، لہذا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو پھر حضرت امام حسن نے کہا یہ جو حقیقی مجرم ہے، یہ آیت کے دوسرے حصے پر بھی تو آتی ہے ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا۔ اگر یہ نہ آتا تو وہ ناحق مارا جاتا، پہلا والا یہ آیا اور اس کی جان کو بچایا ہے اس نے، تو بچانے کا انعام بھی تو اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس کو بچانے کے عوض میں
پھر اس کو معاف کرنے کا